مزاحمت کے لیے بنائے جانے والے خیبر پختونخوا کے عمرانڈو وزیر اعلیٰ علی امیر گنڈاپور نے اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے مفاہمت کی راہ پکڑ لی اور آخرکار علی امین گنڈاپور نے اپنے قائد عمران خان کی طرح یو ٹرن لیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے مقتدرہ حلقوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلا دیا ہے، جس پر عمرانڈو قیادت نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے تحفظ کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل گنڈاپور بڑی رعونت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم اور صدر مملکت کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی دانست میں وہ فارم 45 کے بجائے فارم 47 کے ذریعے منتخب ہو کر ایوان میں پہنچے۔ اپنے اس موقف کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کی تھی، جبکہ دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس موقع پر موجود تھے۔ اس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ خیبر پختونخوا کے موقع پر علی امین گنڈاپور نے یہ کہہ کر ان کا استقبال نہیں کیا تھا کہ وہ مینڈیٹ چوری کرنے والے کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے، لیکن حیرت انگیز طور پر بدھ کے روز وہ اسی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچے، جسے نرم الفاظ میں قلہ بازی کھانا کہتے ہیں، جبکہ اردو لغت میں اس کے لیے ایک سخت محاورہ بھی موجود ہے۔ اس ملاقات کے موقع پر جب گنڈاپور سے دریافت کیا گیا کہ آپ تو شہباز شریف کو مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے والا وزیر اعظم قرار دے رہے تھے، اب کیا ہوا؟ اس سوال پر نہایت ڈٹھائی کے ساتھ تاریخی یو ٹرن لیتے ہوئے گنڈاپور کا کہنا تھا، وزیر اعظم پشاور آئے تو میں اس وقت وہاں موجود نہ تھا، اور ویسے بھی ہماری روایت ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ریکارڈ پر ہے کہ اس وقت علی امین گنڈاپور نے دو ٹوک کہا تھا کہ شہباز شریف کا استقبال انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ فارم 47 پر منتخب ہوئے اور وہ انہیں وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی المعروف سنی اتحاد کونسل یہ بے سروپا بیانیہ لے کر چل رہی ہے کہ حکمران پارٹیاں فارم 45 میں فارم 47 کے ذریعے رد و بدل کر کے جیتی ہیں۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ چند روز تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نہایت رعونت کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دھاندلی سے آنے والے وزیر اعظم کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر اب راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ انہیں قلہ بازی کھانا پڑی؟ اس معاملے سے آگاہ ذرائع کے بقور علی امین گنڈاپور کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اپنے مرشد کے کہنے پر انہوں نے مسلسل وفاق کے خلاف جو جارحانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس کے نتائج بڑے سنگین نکلنے والے ہیں۔ گنڈاپور کو بلا واسطہ یہ پیغام بھی پہنچا دیا گیا ہے کہ ملک میں مزید انتشار کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گراؤنڈ پر آنے والی پیش رفت نے بھی علی امین گنڈاپور کو چوکنا کر دیا، جس بھی اثاثے چھپانے سے متعلق الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف دائر پٹیشن بھی عام ہے، جو سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے اور 26 مارچ کو الیکشن کمیشن نے انہیں طلب کر رکھا ہے۔ اس پٹیشن سے آنے والے خطرے کی بو نے علی امین گنڈاپور کے ہوش ٹھکانے پر لگائے۔ انہیں احساس ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو غلط معلومات فراہم کی اور یہ ثابت ہونے کے نتیجے میں نااہل ہو گئے تو وزارت اعلیٰ اور اسمبلی کی رکنیت دونوں چلی جائیں گی۔ علی امین گنڈاپور کو یہ ادراک بھی ہو چکا ہے کہ 9 مئی کے کیسز کو لے کر ان پر جلد کڑا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت اگرچہ ان کیسوں میں عدالتیں ضمانت کے طور پر انہیں تحفظ فراہم کر رہی ہیں، تاہم جلد آرمی ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کے ذریعے یہ رکاوٹ بھی دور کر دی جائے گی، جس کے بعد نہ صرف اب تک ہاتھ نہ آنے والے سانحہ 9 مئی کے کرداروں کی گرفتاریاں ممکن ہو پائیں گی، بلکہ ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلنے میں حائل رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جنہوں نے علی امین گنڈاپور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور وہ دامے درمے سخنے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے پہنچ گئے، کیونکہ علی امین گنڈاپور نہیں چاہتے تھے کہ حادثاتی طور پر انہیں صوبے کی حکمرانی کا جو اتنا بڑا منصب ملا ہے وہ اسے کھو کر اڈیالہ جیل کے مکین بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بھڑکوں سے گریز کی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی وفاقی حکومت کے ساتھ سیاسی بات چیت شروع کرنے پر آمادہ ہوئے، تاکہ آنے والے دنوں کی ممکنہ سختیوں سے بچ سکیں۔ اگرچہ یہ ایک اچھا سائن ہے، تاہم باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی میں انہوں نے جو کردار ادا کیا، اس سے پھر بھی گنڈاپور کی بچت ممکن نہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اچانک مفاہمت کی اختیار کردہ پالیسی علی امین گنڈاپور کو 9 مئی کے کیسز سے بچانے میں کتنا کردار ادا کرتی ہے۔
दूसरी जानिब वजीर आजम हाउस में गंडापुर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात को जहां पीटीआई की मुफाहमत की पॉलिसी करार दिया जा रहा है, वहीं इस मुलाकात के तनाजुर में मुतज़ाद क़यास आराइयों और खदशात ने भी जन्म लिया है। एक तरफ तो वजीर आला अपने मिजाज के बरक्स नरम खून नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ असद कैसर का तर्ज अमल इंतहाई जारहाना है। वो बाज़ इल्ज़ामात और मफरूज़ों पर मबनी फैसलों के हवाले से फैसला कुन लहजे में वफाकी हुकूमत को मुतनब्बे कर रहे हैं कि वो इन इक़दामात के रद्द-बदल में वफाकी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमती तहरीक चलाएंगे। शेल अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर ने धमकी दी है कि अगर उनके कैदी चेयरमैन से मुलाकात पर पाबंदी ख़त्म ना की गई तो पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे और गिरफ्तारियां पेश करेंगे। दूसरी जानिब मुंह फट गंडापुर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात के हवाले से ज़ेर बहस मौजू ये भी है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन ने अपने रफ़क़ा की शदीद मुखालफत के बावजूद जाराना ख़यानत के इजहार के लिए मारूफ जिस शख्सियत को वफाक से मज़ाहमत के लिए इस मनसब पर मुकर्रर किया था, वो मुफाहमत की राह पर क्यों कर चल निकला। क्या इस इक़दाम के लिए अलमारूफ कैदी नंबर 804 की आशीर्वाद हासिल थी? अगर वाकई ऐसे ही है तो अडियाला जेल से आने वाले इस पहले मुस्बत फैसले का खैर मकदम ज़रूरी है। ताहम अगर ये मुलाकात किसी हिकमत अमली की मनसूबाबंदी है जिसके बाद शवाहिद की तरफ इशारे भी हो रहे हैं, तो वो भी जल्द ही सामने आ जाएंगे। ताहम हकीकत यह है कि वफाकी हुकूमत जिस बर्क रफ्तारी और रवानी के साथ अहम अमूर पर फैसले कर रही है, मुल्क में किसी शरपसंदी की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।